حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ملک بھر سے آج بہت ہی خطرناک، ہولناک، ہیبت ناک ویڈیوز آ رہے ہیں۔ میں الگ الگ اس پر دکھاؤں گا بھی، تبصرہ بھی کروں گا۔ اورنگ آباد میں رمضان میں روزے رکھتے ہوئے کس طرح مسلمان چتائیں جلانے کا کام کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کے نام پر باڈیوں کا کیا حال ہے، ودیشا کے لوگوں نے کیا شکایت کر رہے ہیں، اور ادھر کیا خبر آ رہی ہے اسدالدین اویسی کو لے کر کے، ان کے ایک مدد کو لے کر کے۔ احمد آباد کے ایک ہاسپٹل کے سامنے ایک ماں کا منظر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ استنبول میں جو افغانستان حکومت اور طالبان میں مذاکرات ہونے تھے، وہ جو ہے کھٹاس میں پڑ گئے ہیں، تو ممبئی کے ہاسپٹل میں کس طرح آگ لگی ہے۔ اس کے علاوہ بحیرہ روم 100 غیر قانونی مہاجرین کو کس طرح ہڑپ کر گیا۔ بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے احاطے میں راکٹ حملے کی خبریں آئیں۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیں۔ ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آپ لوگوں کو جانتے ہیں کہ کہاں پر آپ کی امانتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ اور مزید تازہ ترین ویڈیوز آپ کے لیے لے کر کے آئے ہیں، تصاویر، جہاں پر جو ہے اس وقت مستحقین کو یہ سارا راشن کٹ وغیرہ دینے کی، رمضان کٹ دینے کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لگاتار ہمارے کام جاری ہیں اور کنٹینیوسلی کام جاری ہے۔ الگ الگ علاقوں میں کام جاری ہے، پہاڑی علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں، مستحقین کے علاقوں میں آپ کی امانتیں پہنچانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور ہر دن یہ کام چل رہا ہے الگ الگ بستیوں میں۔ تو آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب آپ کی اطمینان کے لیے، برصورت دیگر بہت سارے ویڈیوز و تصاویر آتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کو دکھانا بھی ضروری ہے تاکہ مطمئن ہو سکے، اور چونکہ دعاؤں کی محفل بھی یہاں پر آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پر منعقد ہوتی ہیں۔ آئیے، یہاں پر آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سنتے ہیں۔ مزید تصاویر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھیں گے، یا آپ تھوڑی سی دعا میں آمین کہیں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، اس وقت اہل سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے اس بستی کے اندر جو یہ کیمپ لگایا گیا ہے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما۔ اے اللہ، سیدھی بات فاؤنڈیشن کے تمام معاونین، سامعین اور ناظرین کی اے اللہ مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ تمام تر ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ خصوصاً سیدھی بات فاؤنڈیشن کے جو معاونین ہیں، یا اللہ جو اس کام کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اے اللہ تمام شرور اور فتن سے ان کی حفاظت فرما۔ ان کے کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھر میں، اہل خانہ میں، اے اللہ جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس وقت اے اللہ سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے پوری ریاست جموں اور کشمیر کے اندر، اے اللہ دور و دراز پہاڑیوں کے اندر، دور و دراز علاقوں کے اندر یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ضرورت مندوں تک یا اللہ جو یہ امداد پہنچائی جا رہی ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدھی بات فاؤنڈیشن کے چیئرمین حضرت مولانا انصار عزیز ندوی صاحب، یا اللہ ان کی تعاون سے جو یہ اللہ امداد پہنچائی جا رہی ہے، یا اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی اس محنت کو قبول فرما۔ سیدھی بات فاؤنڈیشن کے تمام ناظرین، سامعین اور معاونین کی اے اللہ مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے ریاست کے اے اللہ عالم مولانا حضرت شکیل الرحمن صاحب ندوی، یا اللہ اس وقت پوری ریاست کے اندر یا اللہ جو یہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام شرور اور فتن سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ اس کام کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور محتاجوں
ضرورت مندوں تک پہنچنے کی ہمیں ایک ایک گھر کے اندر جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مہینے کے اندر مبارک کے اندر یا اللہ جو یہ کام کیا جا رہا ہے یا اللہ تو اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کو قبول فرما کر اے اللہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔ ناظرین گرامی، حالات بہت خراب ہیں، جی ہاں بہت ہی حالات خراب ہیں۔ آئیے آپ کو ایک ایک ویڈیوز کے حوالے سے آپ کو دکھاؤ، میں بات کروں۔ یہ آ رہی ہے ایک ویڈیو، تھوڑی آگے جانے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک باڈی نکل کر کے نیچے گر جاتی ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ ودیشا کے لوگوں کو وہاں پر جو پیشنٹس مر جاتے ہیں کووڈ-19 کے، ان کی باڈیاں ان کے گھر کے حوالے بھی نہیں دیا جا رہا، کسی گاڑی میں بھر دیتے ہیں اور کہیں لے جا کر کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے خبر آ رہی ہے، یہ بھیانک منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس وقت ایمبولینس میں جمع کر کے لے جایا جاتا ہے۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب ایک باڈی نکل کر کے باہر گری، اس لیے کہ اہل خانہ لاکھ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی باڈی دیں، ان کے انتم سنسکار کرے، لیکن نہیں دیا جا رہا ہے۔ خود جو ہے ہاسپٹل کے ایمبولینس میں اس طرح بھر کر کے لے جایا جا رہا ہے، یہ شکایت ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں ایک اور ویڈیو دکھاؤں کس طرح حالات بن گئے ہیں۔ یہ دیکھیے احمد آباد کے ہاسپٹل کے ایک سامنے کا منظر ہے، بیٹے کو راستے پر رکھ کر کے ماں جو ہے بیٹھی ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایمبولینس میں آنے والے مریضوں کو ہی ہاسپٹل میں لیا جا رہا ہے، جو نہیں آ رہے ان کو جو ہے اندر نہیں لیا جا رہا۔ اس بات کو لے کر کے ماں غصے میں آ گئی، بیٹا راستے میں تڑپ رہا ہے اور ماں یہاں پر دہاڑ لگائی کہ ان کو ایڈمٹ کر لے، لیکن یہ کس طرح کی انسانیت ہے آپ دیکھیے۔ یہ ہے شاردابین ہاسپٹل احمد آباد کے باہر کا منظر۔ میں زیادہ آپ کو نہیں بتاؤں گا ناظرین، بہت ویڈیوز ہیں، 2-3 دکھا کر کے حالات بیان کر کے آپ کو چلا جاتا ہوں۔ لال دروازہ ٹیمپل جانتے ہوں گے آپ، حیدرآباد کا بہت مشہور ہے۔ وہاں کے پریسٹ ہے، پجاری، پریسیڈنٹ جو پجاریوں کے صدر مانے جاتے ہیں، وہ کووڈ-19 پازیٹیو آئے۔ ہر ہاسپٹل کو انہوں نے فون کیا، لیکن کسی بھی ہاسپٹل میں ان کو بیڈ درکار نہیں ہوا۔ یہ ایک مندر کے پجاریوں کے صدر کا یہ حال ہے۔ تو بالآخر انہوں نے اسد الدین اویسی سے ہیلپ مانگی، ان سے مدد مانگی، تو فوری 7 منٹ یا 9 منٹ کے اندر جو ہے ان کو آسرا ہاسپٹل میں اس وقت جو ہے بیڈ مل گیا ہے۔ اس وقت اسد الدین اویسی کی جانب سے ایک مندر کے پجاری کے لیے کی جانے والی اس مدد کو پوری طرح سے سراہا جا رہا ہے اور پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، جب ہر طرف انسانیت مرتی ہے، وہاں پر آپ کو انسانیت کی مثال پیش کرتی ہے، تو پھر وہ آپ کی مدد اور آپ کی انسانیت کو ادا کرنے کا وہ دھرم جو ہے وہ یاد رکھ لیا جاتا ہے۔ ایسی ویڈیوز آئی آج اورنگ آباد سے، جہاں روزے کی حالت میں مسلم نوجوان لگاتار شمشان میں کام کر رہے ہیں، اور یہ ان باڈیز کو لے آتے ہیں جن باڈیز کو یا تو جو ہے خاندان والے نہیں لیتے، یا پھر جو ہے لاوارث بنا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان لاشوں کو لا کر کے روزوں کی حالت میں ان کا انتم سنسکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معین مستان، ان کے بہت سارے دوست، ان تمام لوگوں کو آپ یہاں پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہی چیز یاد رکھی جائے گی، انسانیت مر رہی ہے، اپنے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسے حالات میں جب آپ انسانی خدمت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تب آپ یاد رکھے جاتے ہیں۔ ایسی خدمت کرنے والے اس وقت مسلمان ہر طرف مل رہے ہیں، ہر ضلع میں، ہر علاقے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی تنظیموں کے ماتحت میں رہ کر کے، کبھی جو ہے انفرادی طور پر بھی۔ اس وقت اورنگ آباد کی جو ہے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاؤں، یہ حالات دیکھ لیجئے گا۔ بہت سارے ویڈیو آ رہی ہے ناظرین گرامی، دل بیٹھ جاتا ہے دیکھ کر کے اس وقت جو بحران ہے، جو حالات ہیں پورے بھارت کے، اب کہاں تک بیان کیا جائے آپ کو۔ اب آج صبح ہی جو افسوسناک خبر آئی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ناسک میں آکسیجن زیادہ ہو گئی تو ایک ہاسپٹل میں زیر علاج کئی مریض مر گئے تھے، وہ خبر سنایا تھا۔ اب خبر آ رہی ہے ممبئی کے ورار میں وجے ولبھ اسپتال میں آگ لگنے سے 13 کووڈ مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ آئی سی یو میں ایئر کنڈیشنر میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ صبح 3:15 لگ بھگ شروع ہوئی۔ آگ اتنی شدت تھی کہ اس پر جلدی
فوری طور پر قابو نہیں پایا جا سکا اور تقریباً 5:30 بجے آگ کو بجھایا گیا اور 1:30-2 بجے کے اندر تباہی مچا دی تھی آگ نے وجے ولبھ اسپتال میں۔ تو آپ اندازہ لگائیں ناظرین گرامی، جو ICU میں ہوتے ہیں وہ مریض کس حالت میں ہوتے ہیں، اگر وہاں پر آگ کا حادثہ پیش آتا ہے تو وہ کہاں سے بھاگیں گے۔ انتہائی نگہداشت والی یونٹ میں اس طرح کے حادثات لگاتار پیش آ رہے ہیں۔ ہم نے کووڈ کیئر سینٹر میں، وہ چاہے احمد آباد کے ہو، سورت کے ہو، مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں، بہت سارے علاقوں میں، مدھیہ پردیش سے بھی ایسی کئی خبریں آئیں کہ آگ لگنے کی وجہ سے جو ہے پیشنٹس نظر آتش ہو گئے۔ تو ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں، ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک عذاب جو ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے لگاتار آ رہا ہے۔ کہیں حادثات، سڑک میں حادثات کی وجہ سے جانیں جا رہی ہیں، کہیں پر جو ہے ریلوے لائن پر سڑک حادثات پیش آ رہے ہیں، کہیں پر جو ہے کووڈ-19 تو کیا تباہی مچائی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، دوسری جانب یہ آگ حادثات۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جہاں جس جگہ پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بڑا شکر ہے کہ جو ہے ہم کو اس نے جس انداز میں رکھا ہے اس کے ہر نعمت پر شکر بجا لائے۔ میں بارہا اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ جو ہے یہ حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جو سچویشن پیدا کی ہوئی ہے وہ بہت ہی خطرناک اور ناقابل بیان ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ادھر افغانستان اور طالبان کے درمیان، افغانی حکومت کے درمیان جو امن کانفرنس ہونے والی تھی اس کو دوبارہ ملتوی کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ افغانستان پر ہونے والی استنبول امن کانفرنس دوسری مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد اب اس کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا ہے۔ طالبان نے واضح کیا ہے کہ جب تک امریکہ کا انخلا مکمل نہیں ہو جاتا وہ افغانستان کے حوالے سے کسی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کے اپنے ابتدائی پروگرام میں تبدیلی کرتے ہوئے اب یہ اعلان کیا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا کا عمل 11 ستمبر تک مکمل ہوگا۔ افغانستان پر ہونے والی استنبول امن کانفرنس کے انعقاد کے لیے 30 مارچ، 16 اپریل اور پھر 24 اپریل 2021 کی تاریخیں مقرر کی گئی تھیں، مگر طالبان کے عدم شرکت کے باعث اسے ملتوی کرنا پڑا تھا۔ 16 اپریل 2021 کو ہونے والی کانفرنس میں عدم شرکت کے لیے طالبان نے موقف اختیار کیا تھا کہ ہم امریکی انخلا کے پروگرام میں تبدیلی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر کانفرنس میں شرکت ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگی، جس کے بعد کانفرنس کے لیے 24 اپریل 2021 کی تاریخ دی گئی تھی۔ طالبان نے اس میں بھی شرکت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک امریکی فوجیوں کا انخلا کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ افغانستان کے حوالے سے کسی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس کو لے کر کے اس وقت جو ہے ایک مرتبہ پھر جو امن کانفرنس استنبول میں ہونے کی باتیں کی جا رہی تھی اور جس پر بہت زیادہ امید بھی لگائی تھی، وہ اس وقت کھٹاس میں آ گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، بحر روم نے بہت زیادہ غیر قانونی مہاجرین کو نگل لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے، بہت ساری جانوں کو لیا ہے۔ بحر روم میں ربڑ کی بوٹ کے غرقاب ہونے سے تازہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ 100 غیر قانونی مہاجرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی نقل مکانی تنظیم کے جس کا مرکزی دفتر جنیوا میں ہے، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وسطی بحر روم میں پیش آنے والے حادثے میں کم از کم 100 افراد کے جاں بحق ہونے کے حوالے سے رپورٹیں موجود ہیں۔ بحر روم میں امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے والے فرانسیسی شہری تنظیم SOS نے جائے وقوع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ آج گھنٹوں بھر تک جاری رہنے والی تلاش کے بعد وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ طرابلس کے شمالی مشرقی علاقے میں ایک بوٹ کے ٹکڑوں کا تعین ہوا۔ مذکورہ بوٹ پر 130 افراد سوار تھے اور بروز بدھ اس سے مشکلات سے دوچار ہونے کی رپورٹ موصول ہوئی تھی۔ SOS کے وائکنگ بحری جہاز کے جائے وقوع کے پہنچنے کے بعد وہاں پر کم از کم 10 مسافروں کا تعین کیا ہے، تو کسی بھی مسافر کے باحیات ہونے کے اشارے نہ ملنے کی اطلاع دی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، بوٹ پر سوار 130 افراد کو بحر روم نے ہڑپ کر لیا۔ ناظرین گرامی، بحر روم غیر قانونی مہاجرین جو مختلف ممالک سے ہوتے ہیں، افریقی ممالک سے ہوتے ہیں، نائجیرین ممالک سے ہوتے ہیں، جہاں خانہ جنگی عام ہے، وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے کسی طرح بحر روم پار کر کے غیر قانونی لوگ یا پھر جو انسانوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں ان کے تعاون سے جو ہے اس سمندر کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے بہت لمبا اور مسافت والا یہ سفر بیچ ہی میں ختم ہو جاتا ہے، اور نہ جانے اب تک جو ہے لاکھوں کی تعداد میں نہ کہیں کم سے کم ہزاروں کی تعداد میں تو جو ہے یہاں پر جانے گئی ہے۔ ناظرین، ادھر بغداد سے خبر آ رہی ہے کہ عراق میں بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 3 راکٹ حملے ہوئے ہیں۔ راکٹوں کے ذریعے وکٹوریا عسکری فضائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا جہاں عراقی اور امریکی فوجی تعینات ہیں۔ تینوں راکٹوں کو بغداد کے جنوبی مغرب میں ہوائی اڈے کے نزدیک
واقع الفرات سے داغا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق تینوں راکٹ فضائی اڈے کی اس حصے پہ گرے جہاں عراقی فورسز کام کرتی ہیں۔ اس حصے میں یہاں امریکی فوجی موجود نہیں تھے، یہ خبر آ رہی ہے۔ ابھی تک تازہ خبر یہ نہیں ہے کہ کوئی فوجی وہاں پہ مرا ہو، لیکن جو ہے 3 فضائی حملے ہونے کی تو خبریں آ رہی۔ یہ فضائی اڈہ عراقی فوجیوں اور امریکی فوجیوں کی زیر استعمال ہے۔ امریکی فوجی داعش تنظیم کے خلاف سرگرم بین الاقوامی اتحاد میں شریک ہیں۔ اس اتحاد کی قیادت امریکہ کر رہا ہے۔ اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے اچانک اس طرح سے ہوائی اڈوں پر بالخصوص جہاں جہاں جو فوجوں کے اڈے ہوتے ہیں، بالخصوص امریکی فوجوں کے اڈے ہوتے ہیں، عراق میں یہاں پر حملے ہونے کی خبریں آتی رہتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، میں یہاں پہ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،